اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم حضرات، محترم خواتین اور بعد میں بھی جن تک ہماری بات پہنچے گی ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح حج، یہ حج کی روح، اس حوالے سے 3 دفعہ سے ہم قرآن مجید کی مختلف آیتیں اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور بطور خاص خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی ہدایتیں وہ ہم معلوم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہت سی آیتوں کا ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں جائزہ لیا، وہ آج کی نشست میں ہم غور کریں گے کہ کچھ اور آیتیں تو اس کے مطابق ہم غور کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حج جو ہے پورا کا پورا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیاں اور انہوں نے جس طرح سے کعبے کی تعمیر کر کے، تعمیر نو کر کے، ریکنسٹرکشن کر کے اس کو آباد کیا اور وہاں پر ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہوئے اور اس شان سے جمع ہوئے کہ 4000 سال سے جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جیسے اس وقت لگ بھگ 30 سے 40 لاکھ لوگ وہاں رہیں گے۔ 30 لاکھ تو باہر سے آئیں گے اجازت کے ساتھ اور مقام کے 10 لاکھ رہیں گے، تو 40 لاکھ لوگ اس سال بھی وہاں رہیں گے۔ کئی لاکھ وہاں پہنچ چکے ہیں اور عمرے وغیرہ، طواف، رکوع، سجود وہاں کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یوم عرفہ تک، قربانی کے دن تک اور اس کے بعد بھی 10-15 دن تک چلتا رہے گا کہ وہ 40 لاکھ لوگ اپنا مختلف مناسک، شعائر، ان کی حاضری وہ پوری کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی وہ بہت بنیادی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت 96۔ اس میں کعبے کی جو بنیادی اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پہلا جو گھر ہے تمہارے مرکز کے لیے، تمہارے ہدایت کے لیے، تمہارے گائیڈنس کے لیے، تمہارے مارگدرشن کے لیے اور ساری انسانیت کو ایک مرکز پر جوڑنے کے لیے، تو ان اول بیت، تو وہ فرمایا اللہ تعالیٰ وضع للناس، ہم نے بنایا۔ لیکن یہاں بہت خاص بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للناس، کہ صرف للمسلمین نہیں، للمومنین نہیں، للناس، کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پہلا جو گھر ہے اور آخری جو گھر ہے اور ایک ہی مرکز جو ہے ہدایت کا، گائیڈنس کا، مارگدرشن کا، وہ کعبہ ہے، بیت الحرام ہے۔ حرام محترم، حرام ریسپیکٹیبل، حرام بہت آدرنی ہے۔ حرام اردو میں ان معنوں میں ہم ذرا خراب لگتا ہے وہ، لیکن وہ ان معنوں میں ہے کہ بہت آدرنی ہے، بہت ریسپیکٹیبل، بہت احترام کے لائق، تو بیت الحرام، بیت المحرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اب ساری انسانیت کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اب یہ راست ڈائریکٹ وہ تو نہیں لے سکتے یا کم لیں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کعبے کا سبق ہم لیں، اور کعبے سے آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اس کی جو اہمیت ہے، بیت المعمور تک، کہ وہ جو عرش پر بیت المعمور ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے اس کا جو ریکنسٹرکشن کیا ہے، اس کے بعد سے اس کی عظمت، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے جس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا، خلافت کے ساتھ اسٹیبلش کیا، تو اب دیکھیں یہ ساری دعوت، یہ ساری ہدایت، یہ ساری رہنمائی سارے حاجی حضرات اور سارے معتمرین، عمرہ کرنے والے حضرات، ان کو لینی چاہیے اور دنیا والوں کو دینی چاہیے۔ یہ ہے کام،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غُزِيَ لِلنَّاسِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلَّذِي بِبَکَّہ، کہ کیا ہے ان کے لیے. تو یہاں ایک حیرت انگیز بات اللہ نے فرمائی، مکہ نہیں فرمایا، بکہ فرمایا. کیونکہ مکہ اور بکہ کا فرق یہ ہے کہ مکہ میں جو شان رحمت، مکہ میں جو شان شفقت، مکہ میں جو اجتماعیت ہے پوری رحمت و فضیلتوں کے ساتھ، وہ بکہ میں نہیں ہے. بکہ کے معنی ہوتے ہیں توڑ کر رکھ دینے والا، دھجیاں بکھیر دینے والا، متصادم کر دینے والا. کہ اب اس کی طرف جو بھی شرک، کفر، منافقت یا اور کسی سازش کے حوالے سے آئے گا تو پھر وہ مکہ اس کو بکہ بھی بن کر توڑ کر رکھ دے گا اور بکھیر کر رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ مکہ بکہ بھی ہے. تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یہ کیسا ہے مکہ، اور مکہ ماننے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، جان نچھاور کرنے والوں کے لیے، اور اس کے لیے جو اللہ کے لیے اس کے پروانے بنتے ہیں اللہ کے لیے، تو ان کے لیے ہے مبارکہ، برکتوں والا ہے. کہ اس گھر کی برکت، اس کی حاضری کی برکت، اس کے دیدار کی برکت، اس کے پاس سے واپس آنے کے بعد پوری زندگی برکت، اور برزخ تک اور قیامت تک برکتیں. تو بہت مبارک وہ مقام ہے کہ جس کے شعائر، یعنی وہ جو شعور دینے والے اور سمجھ دینے والے مقامات ہے اللہ کی وحدانیت کی، سچائی کی، خلافت کی، اگر وہ شاعر سے وہ چیزیں لوگ لے کر آتے ہیں تو سن لو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں مبارکہ. اور پھر کس کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے تو پہلے وہ لوگ جو حاضر ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر وہ ہدی للعالمین، اور یہ ہدا ہے، ہدایت ہے، مارگدرشن ہے عالمین والوں کے لیے، سارے عالمین والوں کے لیے. 223 کنٹری کے 800 کروڑ لوگوں کے لیے 185 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 615 کروڑ ہے ان تک یہ بات پہنچائے کہ کس طرح وہ سارے انسانوں کے لیے للناس، اور کس طرح وہ خدا ہے عالمین والوں کے لیے للعالمین. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ سمجھے آیت سے، آیت کے ہر لفظ سے، اور اس کے بعد اس کو پہنچائیں. اس کی حاضری ہے تب بھی پہنچائے، حاضری نہ ہوئی تب بھی پہنچائے. کیونکہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے بیانات، اس کے فضائل، وہ تو سب آیا ہے نا آیتوں میں، اللہ کی آیت میں آیا ہے. تو ایک آدمی یہاں رہتا ہے، یہاں رہ کر بھی جناب کعبے میں رہتا ہے، یہاں رہ کر بھی کعبے میں رہتا ہے. جو لوگ اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ میں نے اب جو اپنا چہرہ مغرب کی طرف کیا، تو میں نے صرف مغرب کی طرف نہیں کیا، بلکہ انڈیا کی خوبی ہے کہ وہ جو دروازہ ہے نا، دروازے کی طرف اپنا چہرہ رہتا ہے. انڈیا کے لوگوں کو یہ رخ ملا ہوا ہے چاروں رخ میں سے. تو اب جو یہ شعور کے ساتھ پڑھتا ہے کہ ہاں وہ کعبہ کا دروازہ میرے سامنے ہے، وہ اللہ کا گھر جو سمبولیکلی اس نے رکھا ہے، میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو اس شعور اور شان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو کعبہ ان سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. کسی صلاۃ میں، کسی رکعت میں کعبہ ان سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. اور وہ اللہ کا کعبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہدی للناس، ہدی للعالمین، اس پہلو سے. اب اس کے بعد ہم ایک اور اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ کعبے کے حوالے سے جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ بقرہ 125 126. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے حج کے سلسلے میں، عمرے کے سلسلے میں، عید قربہ وغیرہ کے سلسلے میں ہم کو اگر معلومات لینی ہے اچھے سے، تو میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ رکوع 24 اور رکوع 25 کا حصہ، رکوع 24 پورا اور رکوع 25 کا آدھا حصہ. تو پہلے وہ وہاں آئیے. پھر اس کے بعد یہ سورہ آل عمران کی میں نے آیت 96 جو پڑھی وہ. اس کے بعد آئیے سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6 پڑھیے، آیت 35 سے 41 میں. باضابطہ ایک رکوع اور نمبر بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ جانے والے ہوں باضابطہ وہاں پڑھیں. اس کے بعد آئیے سورہ حج، سورہ حج رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5. یہ بہت اہم مقامات ہے کہ جس سے کعبے کا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، ہاں اس کے ساتھ وہ اور ایک لیجیے سورہ صافات، سورہ صافات آیت نمبر 82 82 سے لے کر 113 113. تو 82 سے لے کر 113 تک آئیے.
تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے جس طرح سے قربانیاں دی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے اس نشانی کو، تو وہ باتیں وہاں معلوم ہوتے ہیں سورہ صافات۔ تو اتنی جگہ کی آیتیں اور رکوع آپ نے پڑھ لیے، اور کسی نے پڑھ لیا تو اس کے سامنے حج، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اور اس کے سامنے وہ سارے شاعر یعنی وہ سارے مقامات کہ جن کے ساتھ کئی مناسک عبادتیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے، شاعر شعور دینے والے، فہم دینے والے، سمجھ دینے والے اور اچھا سا کمپریہنشن دینے والے وہ شاعر، ورنہ لوگ سمجھتے نہیں کہ شاعر ہی لا گیا، خالی چیزیں ہیں، چیزیں نہیں، وہ شعور، وہ سینس، اس سینس کا انکلکیشن اور اس سینس کا ٹرو کمپریہنشن، یہ گہرائی چاہیے، یہ گہرائی تو وہ آئے گی ان آیتوں سے اور ان کی گہرائی میں جانے کے بعد۔ تو آپ جب بھی فری ہوں، جب بھی وہاں موقع ملے تو یہ آیتیں جن رکوعوں کا میں نے ذکر کیا ہے تو وہ برابر وہاں پر دیکھیے۔ چلیے میں آپ کو سورہ بقرہ 125 اور 126 سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ 125 میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کہ اور دیکھو جب ہم نے اپنا وہ گھر بنوایا، پہلے فرشتوں سے، آدم علیہ السلام سے، پھر ریکنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام سے، اور بعد میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہم نے بنوایا تو اس میں کیا ہے؟ مثابۃ للناس، اس میں لوگوں کے لیے ثبت ہونے سے، ثبت ہونا، ثابت ہونا، جمنا، مضبوط ہونا، پختہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ للناس، اور سارے انسانوں کے لیے، یہاں بھی غور کیجئے، لفظ للناس، للمسلمین نہیں ہے، للمومنین نہیں ہے، للناس، کہ سارے لوگ جم سکتے ہیں، سارے لوگ جڑ سکتے ہیں، سارے لوگ مضبوط ہو سکتے ہیں ایک اللہ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی وحدت کے ساتھ، اس کے ایمان کے ساتھ، اور پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ، سلامتوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مثابۃ للناس، ایسا اگر ہم نے بنایا ہے اور بنوایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور دیکھو مقام ابراہیم کو لو، مقام ابراہیم کو بھی لو، لیکن کس طرح؟ اس کو مصلی بنا لو۔ اب ذرا رک جائیں، میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زبردستی گھس رہے ہیں، اور وہ جو پنجرہ ہے اور اس کے پاس جو ان کے 2 پیر نظر آ رہے ہیں، وہاں 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، 2 نہیں 12 پڑھیے، لیکن وہاں ہجوم مت کیجئے، اس کی سیدھ میں جا کر پڑھیے نا۔ ہاں نیت یہ رکھیے کہ بھائی ابراہیم کے مصلی کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں، مگر یہاں بھی بڑا ادھورا پن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 2 رکعت بے سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے بس پڑھ لو، یہ حکم ہے۔ نہیں، ابراہیم کے مقام کو مصلی کیوں بنایا، اور ابراہیم کا مقام مصلی کیا ہے؟ ارے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے مصلی کیسے بنایا، کیسے مصلی قائم کیا، اور مصلی بنانے قائم کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی انہوں نے، اور کیا کیا ان کو جدوجہد کرنی پڑی، وہ مصلی لینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ مصلی کے ایک معنی ہے نماز کی جگہ، لیکن مصلی کے کئی معنی ہیں۔ مصلی کے معنی ہے رحمتوں کی جگہ، برکتوں کی جگہ، سلامتی کی جگہ، اور مصلی جو صلاۃ سے بنتا ہے تو صلاۃ کے معنی تو اقامت دین بھی ہے، کہ دین قائم کرنے کی جگہ، کہ وہ جو دین قائم کرنے کی بنیادیں دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں دین قائم ہوا، انہوں نے خود 2 جگہ قائم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شان سے مصلی قائم کیا کہ پہلے کعبہ تعمیر کیا، اور کعبہ تعمیر کرنے کے بعد گئے اور بیت المقدس تعمیر کیا۔ دونوں جو بڑے مرکز ہے دنیا کے عبادت کے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکشن کی، کعبے کا ریکنسٹرکشن اور نیو کنسٹرکشن بیت المقدس کا، تو 2 بڑے مرکز تو انہوں نے آباد کیے، یہ شان ہے ان کی مصلی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی کا بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ لو، بے سوچے سمجھے پڑھ لو، بہت ہو گیا، گنگا گھوڑے نہا لیے ہم نے، نہیں، ارے یہ سارے کام
کہ انہوں نے کیا کیا، ماں ہاجرہ نے کیا کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، کیسے دعوت دی، کیسے دنیا میں دعوت دی، اور کیسے ڈٹ کر کھڑے رہ گئے نمرود راجہ کے مقابلے میں، نمرود راجہ کے مقابلے میں جان کی بازی لگا دی، جان کی بازی لگا دی، باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، شہر عراق ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ ہے مسلح، مسلح کا مقام یہ ہے، مسلح کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اب سب خوش ہے کہ نہیں، 2 رکعت ایک دم وہیں پڑھا میں نے، بالکل پولیس کے آنے سے پہلے پڑھ لیا میں نے۔ ارے کیوں پڑھا؟ تیرا تو کوئی دل ہی نہیں تھا اس میں، کیونکہ تو یہ دیکھ رہا تھا کن کی سے پولیس آ رہا ہے، تو وہ تو نماز ہی کہاں ہوئی، کیونکہ اللہ سے کس سے زیادہ قربت سے زیادہ پولیس کا ڈر تھا تجھے، اور جلدی جلدی تُو نے ٹھونک مارے، 2 ٹھونک تو نے جلدی جلدی مارے، 4 ٹھونک، تو اس 4 ٹھونک کا کیا کہ جس میں ابراہیم کے مقام کو مسلح سمجھا ہی نہیں گیا اور بنا ہی نہیں گیا، اور پھر جس بے دردی سے وہ ہٹاتے ہیں پھر پولیس، اور پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ایشینس کو میں نے گالیاں دیتے دیکھا کہ اس کی ماں کا، ارے تو تجھے کس نے جاؤ کہ وہاں کھڑو، انہیں کو بولا تھا وہ طواف کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ادھر ہے، صحن سے پیچھے، تو کھڑے رہے گا، زبردستی سے ضد کرے گا اور وہ ہٹائے گا، پھر اس کو گالی دے گا کہ کیا کمینے ہیں۔ ارے وہ کہاں کمی، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے کہ پھر تو طواف کرنے والے اطمینان سے طواف ہی نہیں کر سکتے، اگر تیرے جیسے بہت سے ایڑے اگر کھڑے ہو گئے ہیں یہاں کے مسلح کو یہاں پڑھنے کے سلسلے میں، تو ان سے عبادت تو ٹھیک سے ہوگی نہیں لوگوں کی، تو کئی لوگوں کو اجدہام کر کے گڑبڑ گردی کر کے زخمی کر دے گا تو کئی لوگوں کو، تو آدھے میں لوگوں کو گالیاں دیتے دے گا۔ یہاں کی عادت ہے نا ایشیا کی، تو کیا رکیں گے بیچارے، سیدھا گالی۔ پھر ان کو کہاں معلوم کہ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، یہ تو پڑھا ہی نہیں نا انہوں نے، کہ سورہ بقرہ کے رکوع 24 میں یہ آیت آئی کہ دیکھو نہ رفس کرو، نہ فسوق کرو، نہ جدال کرو، اس نے تو پڑھا ہی نہیں نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ انداز نہیں ہوگا ابراہیم کے مقام کو مسلح بنانے کا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ یہاں 2 چیزیں لیجیے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو یاد کریں گے تو آپ کو 2 عظیم شان گھر نظر آئیں گے، کہ ایک تو کعبۃ اللہ اور دوسرے بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد آپ 14 سال پہلے دیکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کعبے کو بھی آباد کیا، حضرت عمر کے ذریعے بیت المقدس کو بھی آباد کروایا، اور ایک تیسرا مرکز بنایا، ایک تیسرا مرکز کون سا؟ مدینہ، کہ 2 گھر ہے اللہ کے، اس کی بندگی کے، اس کے وحدانیت، اور ایک گھر اللہ کے رسول کا ہے، خلافت کا۔ یہ نقطہ ہی لوگوں کو معلوم ہے، نماز پڑھ لینا وہ 1000 رکعت ثواب ہے، 1000 رکعت کا ثواب، لیکن وہ خلافت کا مرکز ہے، خلافت کا مرکز، وہ عبادت اور بندگی کے مرکز 2، اور یہ خلافت کا مرکز ہے۔ اس شان سے لینا پڑتا ہے، ان مرکزوں کی شان اس طرح سے لینی پڑتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لی تاریخ بھی 4000 سال پہلے کی تاریخ، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرکز بنایا، مرکز خلافت۔ اور یاد رکھیے خلافت کا مرکز کعبہ بھی بن سکتا تھا نا، مگر آپ نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ سب اللہ کا مقام سے، انسان کی خلافت کا مقصد مرکز نہیں بن سکتا، تو آپ نے مدینے میں آ کر بنایا، اور پھر مدینے ہی گیا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھر آپ نے وہ خلافت کا پیغام پھیلایا۔ تو اب یہ شعور رکھیے کہ عبادت کے وہ دونوں مراکز بھی اس شان کے ساتھ سامنے رہنا چاہیے، اور خلافت کا مرکز اور مرکز کا مقام اور مرکز کا مشن، کہ ہاں خلافت قائم کرنی ہے مجھے یہ جو باغی ہے اللہ کے، اور یہ جو فرعون ہے دنیا کے، اور یہ جو لوگ ہیں ہٹلر جھٹلر اور ڈھونگی، پوری دنیا کے ہٹلر جھٹلر ڈھونگی، مجھے ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، مجھے ان کی حکومت نہیں برداشت کرنا ہے، مجھے تو اللہ کی حکومت، اللہ کے رسول کی خلافت مجھے چاہیے، اور خلافت والا نظام مجھے چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اس انداز میں ہوگا مسلح بنانے کا کام، اس انداز میں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، وعیدنا، ہم سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور دیکھیے کیا وعدہ لیا اور کس شان سے انہوں نے وعدے کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعیدنا الی ابراہیم و اسماعیل، یہاں ماں ہاجرہ بھی ہے، ان کے بغیر تو دونوں کی زندگی اور واقعہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہاجرہ بھی، ماں ہاجرہ کے بغیر اسماعیل ہی نہیں، ماں ہاجرہ کے بغیر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو وہاں چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ماں ہاجرہ کا اتنا ہی بڑا کردار ہے جتنا بڑا کردار ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، اسماعیل سے اور ماں ہاجرہ سے بھی، کہ کیا کرو، ان طاہر، میرے اس گھر کو اب طاہر رکھو،
پاک رکھو، شرک سے پاک، بتوں سے پاک، نفاق سے پاک، سازشوں سے پاک، خالص رکھو، عن طاہر۔ اور کیا کرو؟ بیتیا، میرے بیت کو کیا کرو؟ آباد کرو، کس سے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں سے۔ میں نے اس دن ہی پہلے کہا آپ سے کہ سب سے بڑی عبادت کعبے کی طواف، اسے اس کو نمبر 1 پر رکھا جاتا ہے، نمبر 1 پر، کیونکہ طواف کے ساتھ جو وارفتگی اللہ کے گھر سے اور اللہ سے، اللہ کے گھر سے اور اللہ کے گھر سے، اس لیے کہ وہ اللہ سے وارفتگی، تو وہ طواف سے آتی ہے۔ میں وہ شعر پھر سناؤں گا آپ کو تاکہ ذہن میں تازہ رہے، اور یہاں بھی آپ گھومتے رہے تو یہ انداز ہو جناب آپ کا اور میرا کہ طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا۔ طواف تو کرتا ہے، پریکرما کر رہا ہے، پریکرما راؤنڈ اباؤٹ، لیکن جان نہیں دیتا، جان دینے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کے لیے جان دینے کا، خلافت کے لیے جان دینے کا، اسلام کے لیے جان دینے کا، رسول کریم کی اطاعت کے لیے جان، جذبہ نہیں ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا، محبت کی زبان میں اسے پروانہ نہیں کہتے۔ کیڑا ہو سکتا ہے، روشنی کی طرف کیڑے بھی آتے ہیں، تو کیڑے ہو سکتے ہیں لیکن پروانے نہیں ہو سکتے۔ پروانے تو جان دینے کے لیے آتے ہیں، نچھاور ہونے کے لیے آتے ہیں، نثار ہونے کے لیے آتے ہیں، قربان ہونے کے لیے آتے ہیں۔ قربان ہونا چاہتے تو ایسے پروانے بننا اللہ کے، ایسے پروانے بننا رسول اللہ کے، ایسے پروانے بننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ماں ہاجرہ کے۔ تو آپ دیکھیے یہ انداز اختیار کیا جانا چاہیے، یہ انداز۔ اور پھر آپ دیکھیے طائفین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاکفین، عاکف سے بنا عاکفین، متکف بھی کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والا بھی کہتے ہیں، کہ جو ایسا بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں، ایسا بیٹھ جائے کہ جیسے اللہ کے گھر کا کھونٹا بن کر بیٹھ گیا، اور دیکھ دیکھ کر یاد کر رہا ہے اللہ کی شان، اللہ کی قدرتیں، اور اللہ کی قدرتیں جو رسول اللہ نے دکھائی ہے خلافت قائم کر کے، اور جو پورے احکامات دیے ہیں، خلافت دیا ہے، پورا نظام دیا ہے، سسٹم آف لائف دیا ہے اسلام کا، وہ پوری آیتیں، پوری حدیث، وہ یاد کر رہا ہے کعبے کو دیکھ کر، وہ یاد کر رہا ہے۔ تو ایسا عاکف، ایسا متکف، اور ایسے عاکفین میں سے ہونا کہ دیکھ رہے ہیں تو پورا یاد کر رہے ہیں، پورا یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا ربی، ربنا، اللہم، جتنی دعائیں ہیں قرآن میں اور جتنی دعائیں سکھائی رحمت عالمین نے، وہ یاد آئے نا اس وقت، اور ترجمے کے ساتھ یاد آئے، لفظ کی گہرائی کے ساتھ یاد آئے، بھلے سے آپ اس کو سامنے رکھیں، وہ کتابچہ، وہ مٹیریل سامنے رکھیں، لیکن گہرائی میں جا کر روح کے ساتھ پڑھیں۔ صرف ایسے نہیں دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ارے رکو نا بابا، کس کو چاہیے تمہاری ایسے رٹ، طوطے کی رٹ کس کو چاہیے؟ اللہ اس کا بھوکا نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ بھوکے اور محتاج اور بھکاری تو تم ہو، بھکاری تم ہو، محتاج تم ہو، فقیر تم ہو، تو تم پڑھو سوچ سمجھ کے ساتھ، اعتکاف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا لے جانا ہے یہاں سے، کیا چاہیے یہاں سے لے جاتے ہو، اگر تم نے سمجھنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود نمازیں بھی پڑھو، جتنی بشاشت ہے، جتنا استحضار ہے، حاضری ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی تمہارے اندر تنومندی ہے، اس وقت پڑھو۔ یہ نہیں کہ بس وہ نہیں مجھے 100 پڑھنے کا، وہ سے لوگ بتائے گا 100 پڑھے بغیر تو نکلوں گا نہیں، ارے ایسا مت کر، بے سوچے نہ 10 پڑھنا 12 پڑھ، 100 تو کیا پڑھ، 2 اچھے سے پڑھ، کہ جس میں ثنا پڑھ رہا ہے تو ثنا پوری سمجھ میں آ رہی ہے، انی وجہتو سے شروع کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال آ رہا، رسول اللہ کا بھی خیال آ رہا، کہ رہا کس شان سے انی وجہتو پڑھی انہوں نے، اور کیا جانتے ہیں اس کی گہرائی ہو، تو اس شان کی گہرائی۔ اور پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی ضمن سورہ 10 آتے ہوں، آپ کو 20 آتے ہوں، اور پھر رکوع، سجود، اور پھر اس کے تحیات، پھر درود، پھر دعائیں معصورہ، اور پھر وہ آپ کی سب دعائیں پورے شعور کے ساتھ۔ تو 2 رکعت کافی ہے، 4 کافی ہے، 6 کافی ہے، نہیں چاہیے 12، نہیں چاہیے 100، نہیں چاہیے 100۔ میں نے لوگ بہت سے مجھے باہر آ کے 100 پڑھ لیا یہ ہفتے میں، 100 نہیں چاہیے، ایسی 100 نہیں چاہیے، ایسی 50، اور نہیں چاہیے ایسی 40، کہ جس میں شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، ایسے چاہیے پورے شعور کے ساتھ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، آپ دیکھیے کتنی حیرت انگیز نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بقرہ 126 میں 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ماں ہاجرہ دعا کر رہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کہاں؟
لخ و دخ صحرا، صرف کعبے کی عمارت بنائی ہوئی، کوئی آبادی نہیں اطراف میں، کوئی زراعت نہیں. آگے وہ آیا ہے سورہ حج میں، وادی غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی، ایسی ویلی کہ جو غیر ہے ہی نہیں، ذی زرع، جہاں زراعت ہے ہی نہیں، ایگریکلچر ہے ہی نہیں، ایگریکلچر کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں، غیر ذی زرع. وہ بات خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی وادی کو انہوں نے بسایا. ایسی تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا، اے رب بنا دے ھذا البلد، تیرے اس گھر کو، تیرے اس شہر کو. مکہ شہر ہے نا، اب تو شہر بسنے میں کون سی کیفیت کہہ رہے ہیں کہ جو لخ و دخ شہر کہتے ہیں ھذا البلد، شہر بننے والا ہے. اور کوئی معمولی شہر بننے والا ہے، دنیا کا سب سے عظیم الشان شہر بننے والا ہے، کہ جہاں 40 لاکھ لوگ ایک وقت میں آتے ہیں، اور کم از کم 30 لاکھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. عمرے میں، رمضان کے عمرے میں تو 30 لاکھ صرف کعبے میں ہوتے ہیں. 30 لاکھ صرف کعبہ اور کعبے کے اطراف ہوتے ہیں. اندر کی عمارت میں 12 لاکھ، باہر عمارت کے باہر سان میں 18 لاکھ. تو 30 لاکھ تو اس رمضان کے عمرے میں ہوتے ہیں، یا رمضان میں ہوتے ہیں وہاں پر لوگ، تراویح میں، خاص طور پر تراویح میں 30 لاکھ لوگ. جناب ایسا بسایا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم السلام کہ اے اللہ اس شہر کو ایسا بسا کہ آمینہ، امن ہی امن. کیا پیس ہے جناب، کوئی تو ہنگامہ، کوئی تو ہڑبوں، کہ کوئی تو پیکٹ مار لے کے بھاگ رہا ہے کچھ، کوئی تو جناب ایسی کوئی چوری چکاری کر رہا ہے. آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. 30 لاکھ کی جناب اس جمعیت میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ واضح طور پر کوئی اس طرح کے ہنگامے کر رہا ہو. کیا اللہ تعالیٰ امن دیا، کیا پیس دیا، اور کیا سکینت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارزق، اور رزق دے. یہاں پر رزق دے. کیا رزق کی شان ہے جناب، کہ جہاں نہ کچھ اگتا تھا، جہاں نہ کچھ ملتا تھا، اور جہاں نوزائیدہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پانی بھی نہیں تھا. ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پانی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب ہم کریں گے انتظام. زمزم کو حکم دیا کہ ابل جاؤ. اب ابل، اب اس شان سے ابل کہ اب قیامت تک رکنا نہیں ہے. اب قیامت تک رکنا نہیں ہے وہ. اور جو ڈسچارج دینا ہے 1 منٹ میں 700 لیٹر کا ڈسچارج دینا ہے. 1 منٹ میں 700 لیٹر. اس طرح ابل، اس طرح ابل کہ وہ بچہ کیا، اس کا خاندان کیا، 30 لاکھ لوگ سیراب ہوں گے. اور کروڑوں تک جائے گا، کروڑ تک جائے گا. 185 کروڑ راہ تک رہے ہیں کہ کوئی ہم کو زمزم کا ایک پیالہ ہی دے دے. اور آپ کو اس سے آگے بڑھ کر بتاؤں، مجھے تو غیر مسلموں نے کہا کہ سر مجھے ایک ذرا سا زمزم دے دینا بس. غیر مسلم کہہ رہے ہیں ذرا سا زمزم دے دینا بس سر، کچھ نہیں ذرا سا زمزم دے دینا. دیکھیے ان کی محبت، ان کی رغبت، ان کا بھی یقین کہ ہاں اللہ کے گھر کا وہ جو ان کا پانی ہے زمزم وہ کمال کا ہے. لوگوں نے اپنے کینسر بھی درست کیے اگر یقین ہے. یقین ہے تو کینسر بھی درست ہوا، اور یقین نہیں ہے تو پھر بسلری، پھر بسلری ہے وہ کہ ہاں پیاس ختم ہو. ورنہ کینسر بھی درست ہو سکتا ہے، کینسر بھی درست ہوتا ہے یقین کے ساتھ. تو ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوتا اور ایسا بھی ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم ایسا رزق اب یہاں سے دیں. اور کیا نہیں ہے وہاں پر، لوگ پلان کر رہے ہیں کہ وہاں کی البیک کا چکن اتنا شاندار، وہ فلسطین کا جو چین ہے لائن لگا کے لینا پڑتا، لیکن لینا چھوڑنا نہیں، بالکل چھوڑنا نہیں. ساری دنیا کی نعمتیں، کھانے میں، پینے میں، پھلوں میں، ساری دنیا کا پھل وہاں کی منڈی میں موجود ہے. ساری دنیا کی ڈشز وہاں موجود ہے. پاکستانی کھانوں کے پروانے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جناب، کہہ رہے پاکستانی کھانا، بنگلہ دیشی کا ہے، انڈونیشیا کا ہے، سب ملے گا، سب ملے گا. ارے لیکن یہ وہ لینے کا نہیں ہے، کعبہ ہے لینے کو، اس کی برکتیں زیادہ ہے. کعبے کا رزق زیادہ ہے میں وہ اللہ کی آیتوں سے جو ملے گا، رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو ملے گا وہ رزق زیادہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ورزق من الثمرات، پھل ہی پھل، اور جناب اس کی فصل ہی فصل. دنیا کی ہر چیز وہاں اویلیبل ہے، دنیا کی ہر چیز. یعنی 4000 سال اب جب کچھ بھی نہیں تھا، اور آج دیکھیے ذرا، آج دیکھیے ذرا تو وہ دعا کیا شان سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اس اپنے بندہ خاص کی، اس کی پیاری بیوی کی، ہماری محترمہ حاجرہ کی.
اور وہ اس محترم ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی، اور بعد میں سارے انبیاء جن کو موقع ملا، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے بڑی شان سے آباد کیا، اللہ کے گھر کو بھی آباد کیا اور خلافت کے ساتھ آباد کیا، اب تو خلافت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے برکتیں ہی برکتیں اور رزق ہی سب جناب پھیلا ہے۔ اور اگر یہ سوچ اور فکر لے کر حاجی آ رہا ہے اور عمرہ کرنے والا ہے تب بات بنے گی، ورنہ کچھ نہیں۔ ورنہ پھر میں دوہرا رہا ہوں مجبوری کے ساتھ، ورنہ ٹھیک ہے پریکرما بھی ہو رہا ہے، ٹکلا بھی کر لو اور زمزم جل لے کر بھی آ جاؤ، دوسرے بھی جیسے کرتے ہیں کہ پریکرما ٹکلا اور جل، دوسرے بھی جیسے لے آپ بھی لے کر آ سکتے، لے کر آ رہے ہیں 30 لاکھ لوگ، لیکن وہ کہ حاصل نہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر کیا اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جو اس گھر سے برکتیں حاصل کر سکیں گے؟ تو سنو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ وہ ایمان لائیں گے اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو وہاں سے ایمان کا مضبوط شعور، ایمان کی مضبوط پختگی، ایمان کا پختہ شعور سمجھ وہ لے کر آنا ہے اس گھر سے، ان دونوں گھروں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور سن لو، اب اس کے بعد جاؤ تم سب جا کے 800 کروڑ کو بتا دو کہ یہ ہے گھر کی شان، یہ ہے کلمہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے خلافت رحمت عالمین کی، اور یہ ہے رحمت برکت۔ مگر اب اگر تم نے کفر کیا اور کفر کا رویہ اختیار کر تو سنو، قال ومن کفر فامتعوه قلیلا، اب جو اس سے کفر کرے پیغام سے، مقام سے، وہاں کے مشن سے، تو سنو پھر بھی فامتعوه قلیلا، تو پھر بھی نعمتیں تو دوں گا قلیل، تھوڑی سی یہاں کی زندگی کی، تھوڑی زندگی کی 60 اور 80 کی مل جا سکتی ہے نعمتیں، وہ بھی میری ہے، دوں گا، مگر ثم ازدروه، اب اس کے بعد جو دوں گا جمیل صاحب، فازدروه الى عذاب النار، اب عذاب نار میں ڈالوں گا، پھر عذاب نار جہنم کے عذاب میں ڈالوں گا، وبئس المصیر، اور بہت بدترین ٹھکانہ۔ پھر دیکھو وہ تو یہ ٹھکانہ چاہتے ہو مساوۃ للناس یا عذاب علیم چاہتے ہو، اس مصیر کا کیا چاہتے ہو؟ اب یہ شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ آئیے آگے کا آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے سلسلے میں جو نے سلیکٹ کی ہے کہ سورہ ابراہیم کے بارے میں جو آپ سے کہا کہ اس کا 6واں رکوع پڑھیے، آیت 35 سے آیت 41، تو میں اس کی صرف 2 آیتیں آپ کو سناؤں گا یہاں کی وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں دعا کی گہرائی کیا ہونا چاہیے، دعاؤں کا شعور کیا ہونا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے اور مقام ابراہیم اور اس کا مسلح یہ ہے۔ سنیے تو سورہ حج کی رکوع 6 سے آیت 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ پر قائم کر دے، کیونکہ اتنا بڑا مرکز تو نے دے دیا مجھے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا گھر، وہ زمزم، 2 عظیم شان، تو نے اتنی بڑی نعمت، اب کیا کر، مجھے صلاۃ پر قائم رکھ۔ اب رک جائیے، صرف نماز نہیں، صرف بے شعوری کی نماز نہیں، وہ نماز کی گہرائیاں، وہ نماز کا شعور، اور وہ نماز سے خلافت، وہ نماز سے اللہ کی وحدانیت کی شان، اللہ کی بندگی کی شان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شان، وہ صلاۃ کی پوری گہرائی کہ صلاۃ مہربانی، صلاۃ سلامتی، صلاۃ مہربانی، صلاۃ برکتیں، صلاۃ رحمتیں، اور صلاۃ خلافت، اتنی گہرائی میں صلاۃ، یہ سب صلاۃ کے معنی ہیں۔ جب آپ لغت میں جائیں گے ڈکشنری تو یہ سارے معنی آپ کو صلاۃ کے ملیں گے، تو وہ صلاۃ قائم کرنے والا بڑی، یہ دعا ہماری ہونی چاہیے۔ اور پھر اور کس کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے، وہ من ذریتی، اور میری اولادوں کے لیے، اولاد اسماعیل بھی ہے نزدیک، لیکن بعد میں پھر اولاد اسحاق بھی ہے نا، اولاد یعقوب بھی ہے نا، اولاد یوسف بھی ہے نا، ان سب کے لیے تو پورا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں 12 جلیل القدر نبی ہیں، 12، وہ خود اسماعیل علیہ السلام ادھر رحمت عالمین، بیچ میں لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، اور ادھر اسحاق علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہ ایک سلسلہ، تو 12 نبی ہیں ان کے پاس، 12 اس طرح سے، یہ شان ہے ان کی جناب ابراہیم السلام۔ تو ذریتی جب دعا کی انہوں نے، اور اس شان تو اللہ نے اس شان کے ساتھ ان کی دعا قبول کی،
تو انہوں نے کہا کہ من ذریتی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ربنا، اے رب، اے میرے رب، وتقبل دعا، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. لیکن شعور یہ ہو، گہرائی یہ ہو، سمجھ یہ ہو اس گہرائی سے. پھر اس کے بعد جو دعا کر رہے ہیں 41ویں آیت میں کہ ربنا اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما، بخش دے مجھے. مغفرت کے ذرا گہرے معنی لیجئے. مغفرت کے سادے معنی ہے بخش دے، مغفرت کے سادے معنی، لیکن مغفرت کے گہرے معنی ہے کہ تیری مغفرت کا جو آبشار ہے نا، آبشار، وہ پورا کا پورا اونڈیل دے مجھ پر. یہ ہے گہرائی، کہ کیسے ایک دو چھینٹوں کی بات نہیں ہے، خطروں کی بات نہیں ہے. بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ رحمتوں کے، مغفرت کے آبشار اونڈیل دے مجھ پر اونڈیل دے. مغفرت کی اتنی بڑی گہرائی ہے، غفرا لفظ کی جو گہرائی ہے وہ اتنی بڑی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں صرف میری ہی نہیں ہے ترتیب میں، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو میں ہوں، انہی کی وجہ سے تو میں بہت کچھ کر سکا، کھڑا ہو سکا اپنے پیروں پر، آ سکا تیرے در پر. تو ان کے بڑی قربانیاں ہیں میرے ماں باپ کی. اور ماں پہلے ہی ہے، میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا کہ 300% مقام ماں کا ہے، 3 ٹائمز یا 300%، اور باپ کا 100% ہے. تو ماں کا مقام ہی بہت بلند ہے. رحمت اللہ نے حدیث میں صاف بنایا کہ ماں کا مقام، ماں کا مقام. پھر چوتھی بار آپ نے کہا کہ ہاں ابو کا، تیرے باپ کا مقام، چوتھی بار میں. تو 3 گنا زیادہ، 3 ٹائم زیادہ تو ماں کا مقام. تو ولی والدیہ میں ہم یاد کریں گے میری ماں اور میرے باپ، ان کی مغفرت فرما اللہ تعالیٰ. پھر وللمؤمنین، اور جتنے مومنین ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے، کیجئے نا شعور کے ساتھ دعا. اس آیت کے ساتھ سورہ حج آیت 41 کی شان کے ساتھ دعا کیجئے. ہاں سورہ ابراہیم آیت 41 سے کہ وہ للمؤمنین، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما اللہ تعالیٰ. کیا وسعت ہے بندے کی دعا میں، ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا. اور پھر کب تک کے لیے مغفرتیں، رحمتیں؟ یوم یقوم الحساب، وہ دن جب کہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تیرے سامنے. میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے ماں باپ کھڑے رہیں گے، میری اولاد کھڑیں گے. وہ جو 40ویں آیت میں آ گیا من ذریتی، پہلے اولاد کا پہلے ہی آ گیا، کیونکہ ان پر بس ان کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنا پڑتا. تو پہلے اولاد کا ذکر آیا 40 میں، اور بعد میں 41 میں ماں باپ کا ذکر آیا. تو دونوں کا ذکر آیا، دونوں کے لیے خصوص دعا کہ یقوم الحساب، میں تیرے سامنے حاضر ہوں. دیکھیے وہ 2 موقعوں پر بھی آپ جب ہوں، جو جا رہے ہیں، اللہ بعد میں جن کو جانے کی توفیق، جو جا کر آئے وہ تصور کریں. ایک تو خود جو کعبے کے اطراف کا منظر ہے نا، اس کو محشر ہی سمجھیے، اس کو محشر کی حاضری سمجھیے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اب کیا چاہتا ہوں؟ مغفرت. کیا چاہتا ہوں؟ رحمت. کیا چاہتا ہوں؟ صلاح. کیا چاہتا ہوں؟ بخشش. ٹھیک. اور ایک بہت اہم مقام ہے، وہ ہے عرفات، وہ ہے حشر کا میدان. وہاں ہوگا یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ بھی حشر کے میدان جیسا ہے کہ بس کھڑے ہیں لخ و دخ وادی میں اور پکار رہے ہیں اپنے رب کو بے تابی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، پوری فقیری کے ساتھ، اس پورے اپنے بھکاری پن کے احساس کے ساتھ. تو آپ دیکھ خاص طور پر وہ جو دن ہے یوم الحج الاکبر کا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یوم الحج الاکبر. ارے یہی تو ہے حج اکبر. حج اکبر جمعہ کا نہیں ہوتا، حج اکبر 90 ذی الحجہ، 90 ذی الحجہ ہے کہ جہاں اصل حج تمہارا ہوتا ہے، کہ وہ جو تمہارے دن بھر کی عبادت ہے. اور وہاں مغرب عشاء بھی نہیں پڑھنا ہے، جا کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے. تو یہاں پورا احساس کرو کہ تم کھڑے ہوئے ہو محشر میں، تم محشر میں کھڑے ہوئے ہو، حاضری اللہ کے پاس، اور اپنے اعمال کے ساتھ ہو، اپنی کتاب کے ساتھ ہو. تو یوم یقوم الحساب کو وہاں تو خاص طور پر محسوس کیجیے. وہ ایک دن 9 ذی الحجہ کا، لیکن ہمیشہ کعبے میں تو یہ احساس کیجیے کہ بس تیرے دربار میں ہے، تیرے دربار میں. اور پھر اس کے بعد جو ایک اہم آیت ہے، آئیے اس پر غور کرتے ہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 162 اور 163، یہ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ بھی دعا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. آپ نے بھی پڑھی اور آپ نے پوری امت کو سکھائی، ہر وقت کے لیے بھی. اور وہ جب حج مکمل ہو جائے
جب وہ حج مکمل ہو جائے 9 ذی الحجہ کو اور 10 ذی الحجہ کو جب تم رمی کرو، قربانی دے دو، حلق کرو، تو اس وقت بھی جو دعا تم نے کرنی ہے، جو آیت تم نے پڑھنی ہے، وہ ہے 162 سورہ انعام 162۔ وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ سنو اب تم یہ کہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ 4 مطالبات، 4 دعوے، 4 وعدے، یہ کرو پورے شعور کے ساتھ۔ یہ جو 10واں دن ہے حج کے ان مناسک کا، حج تم کر چکے، لیکن اب شکریہ کے طور پر تم نے جو قربانی دی، شکریہ کے طور پر، تو علامتی طور پر تو جانور کی دی، چھوٹا منجا بڑا جو بھی دی، مگر بات اپنی قربانی کی ہے کہ ہاں میں قربانی کے لیے تیار ہوں، ہاں میں اپنے بچوں کی قربانی کے لیے تیار ہوں اسماعیل کی طرح، ہاں میں اپنی بیوی کی قربانی کے لیے تیار ہوں ماں ہاجرہ کی طرح۔ یہ شعور کے ساتھ یہ دعا ہونا چاہیے۔ سورہ انعام کی جناب 162 آیت، یہ اس طرح اس شان سے کیسے آپ دیکھیے وہاں بندہ کہہ رہا ہے، پہلے ابراہیم السلام، پھر رسول اللہ، اور پھر ہم، اور قیامت تک کہیں گے قربانی دیں، یہاں قربانی دینے والے بھی اور وہاں دینے والے، یہاں وہاں دینے والے بھی کہیں گے نا، اور کہتے ہیں نا، وہ لاتے ہیں چٹھی پہ لکھ کے، سمجھ تو کچھ بھی وہ گڑبڑ رہتی کہ بیل کی طرف دیکھوں کہ اس کی طرف دیکھوں کہ بکرے کی طرف، وہ دونوں میں سے کچھ سب کنفیوز رہتے۔ ارے اس کا شعور لیجئے کہ یاد ہو نا آپ کو کہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ کے قل ان صلاتی، کہ ہاں میری صلاۃ، تو نماز، وہ میرا پورا جذبہ رحمت، مغفرت، برکت پانے کا اور خلافت قائم کرنے کی کوشش کا، اقامت دین کی کوشش کا، وہ پوری صلاۃ، قل ان صلاتی۔ پھر وہ نسکی، نسک یہ مناسک جو میں نے ادا کیے، اور وہ جو سارے مناسک، سارے احکامات میں جو ادا کروں گا، تو سارے مناسک، اور اس کے لیے اور ایک ترجمہ کیا گیا قربانیاں، کیونکہ مناسک ادا کرنے کو قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی، جان کی، مال کی، پیسوں کی قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ تو میری نماز، میری قربانیاں، اور وہ محیا، اور میری زندگی ہے اللہ تعالیٰ، میری پوری زندگی، یہ صرف 12,000 کا بکرا کیا چیز ہے، 3,000 کا حصہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ میری زندگی، اسماعیل کی طرح میرے بچوں کی زندگی، ماں ہاجرہ کی طرح میری بیوی کی زندگی، یہ ساری زندگیاں ہیں تیرے لیے، وہ محیا ہے، وہ مماتی، اور میں موت بھی تیرے لیے، موت بھی تیرے، زندگی بھی تیرے لیے دینا چاہتا ہوں، اور موت بھی تیرے نام سے، موت بھی تیری اطاعت میں، موت بھی تیری فرمانبرداری میں، اسی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے یہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یاد کیجئے، یاد کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، قربانی دینے والے پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس شان سے قربانی دیتے ہیں؟ اس شان سے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ اس شان سے بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو، اور اس طرح سے اپنی بیوی پر اللہ کا حکم چلاتے ہیں، رسول اللہ کا حکم چلاتے ہیں، یا اس کا ہی حکم مانتے ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر بچوں کے سلسلے میں، کیا بچوں کے مقابلے میں اور بچوں کے معاملے میں اللہ کا ویسا حکم چلاتے ہیں؟ کیا ان کی ہی مان لیتے ہیں؟ اس پر تو میں نے بارہا یہ بات یاد کی کہ ایک طرف ہے اسماعیل السلام کہ 11 سال کا بچہ اپنے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو سورہ صافات آیت 82 سے 113، تو وہاں وہ جب پوچھ رہے ہیں ابراہیم السلام اپنے بیٹے سے کہ فانظر ماذا ترا، کہ بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ اذبحک، میں ذبح کر دوں، اللہ کا حکم تو آ گیا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ فانظر ماذا ترا، بیٹے تم اس حکم کو کیسے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، افعل، ارے وہ کیجئے ما تو عمر، جس کا حکم دیا وہ کیجئے، میری رائے پوچھنے کا کیا سوال، میری مرضی پوچھنے کا کیا سوال، افعل ما تو عمر، ہاں میری طرف سے اطمینان چاہتے ہیں نا تو سنیے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں روؤں گا نہیں، میں بچھڑوں گا نہیں، میں بکھروں گا نہیں، اور میں کسی طرح کی رونا
بس ورنہ جزا فضا نہیں کروں گا میں. ماں باپ تم کو اطمینان دیا, ماں کھڑی ہے, ماں ہاجرہ کھڑی ہے اور تیز چھری کر کے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہاں پھیر دو. کیا ہے, اگر اللہ ہی چاہتا تو پھر دیا اللہ نہیں تھا, دیا اللہ نہیں تھا, اللہ کی آتا ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے تو دیکھ دیں ہم بھی اس کے ہیں. جسے اس شاعر نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. ارے تم نے جان دیا تو کیا دیا, تمہارا کیا تھا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ حق, یہ سچائی ہے. روحانیت کے اعتبار سے سچائی یہ ہے, اور نورانیت کے اعتبار سے سچائی یہ ہے کہ دیکھیے حق ادا نہیں ہوگا. جان دیں گے بھی تو حق ادا نہیں ہوگا, پورا مال دیں گے بھی تو حق ادا نہیں ہوگا, پورا وقت ادا کریں گے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا, پوری صلاحیتیں دیں گے تو بھی حق ادا, اس لیے کہ سب اس کا دیا ہے. تمہارا صرف اختیار ہے, فیصلے کا اختیار, ول صرف وہ دے رہے ہو, انہیں سب اس کا ہی دیا ہے, سب اس کا دیا ہے. تو آپ دیکھیے اس شان کے ساتھ وہ ادا ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے اللہ سے تعلق کا. تو 163 آیت سورہ انعام, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں پھر یہ بھی کہو کہ لا شریک لہ, میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. اب یہاں لوگ سمجھتے کہ نہیں بتوں کی پوجا نہیں کرنا, نہیں, اپنے نفس کو بھی بیچ میں آنے نہیں دینا. وہ لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے اپنے نفس کی چلاتے ہیں کہ 9 بجے پڑھوں گا فجر, 9 بجے, یہ اتنے جلدی اٹھتا نہیں, میں نہیں اٹھ سکتا. پڑھیں گے نا, پڑھ ہی رہے نا, ایسا کیا ہے, اتنا کیا پیچھے پڑ جاتے کہ 5 بجے اٹھو, 4:30 بجے اٹھو, کیا کے لیے پیچھے پڑتے, پڑھ رہے نا. ایسے بھی دیکھے میں نے, ایسے بھی مسلم دیکھے جو صاف کہہ رہے کہ 9 بجے پڑھتے نا, آخر ایسا کیا ہے, اور بڑی رات میں پڑھتے نا, بڑی رات میں خزائے عمری پڑھتے نا, ایسا کیا ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے. تو یہ انداز ہو گیا لا شریک, اور شریک بیوی کو بھی نہیں کیا جائے گا, بچوں کو بھی نہیں کیا جائے گا, ماں باپ کو بھی نہیں کیا جائے گا کہ نہیں ماں باپ یہ کہہ رہے تھے, نہیں بچے یہ کہہ رہے ہیں, نہیں بیوی یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے مان نہیں ہے, کیا کریں گے, میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. ارے پھر تو اللہ کے آگے گیا ہی کہاں, پھر ابھی آگے جب تو بیوی کے ہی آگے نہیں جا سکتا, بچوں کے آگے نہیں جا سکتا, ماں باپ کے آگے نہیں جا, تو ابھی تو اللہ کے آگے آیا ہی نہیں, ابھی تو اللہ کے آگے آیا ہی نہیں. بھرم میں ہے, تو بھرم ہے تیرا کہ نہیں اللہ والا ہے, بھرم ہے. ابھی تو ماں باپ کے شرک میں, بیوی کے شرک میں, اور بچوں کے شرک میں, تو ان کے شرک کا گرفتار ہے ابھی تو. اور پھر حکم دیا گیا کہ وہ بِذَالِکَ أُمِرْتُ, اور اس رب کو میں ماننا چاہتا ہوں لا شریک, کسی کو شریک کیے بغیر, کہ اسی نے مجھے حکم دیا, اور سب سے پہلے مجھے حکم دیا, اور سب سے پہلے تو میں حکم مانوں گا نا, چاہے بیوی مانے نہ مانے, بچے مانے نہ مانے, بتاؤں گا سب کو پورے حکم سے, ہدایت سے, نرمی سے, مہربانی سے, نزاکت سے, حکمت, سب سمجھاؤں گا, مگر میں تو مان کے رہوں گا, چھوڑ دوں گا سب کو اگر سب کو بھی چھوڑنا پڑے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح باپ کو بھی چھوڑ دیا, ماں کو بھی چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, شہر کو سے نکلنا پڑا, لیکن انہوں نے ایک بڑا میدان دیکھا, 7 ملکوں میں جا کر دعوت دی, پھر اور 2 جگہ مرکز قائم کیا. عراق سے نکلے مگر کعبے میں اور فلسطین میں جا کے مرکز قائم کیا پوری دنیا والوں کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے مرکز. اس شان کا چھوڑنا ہوتا ہے ذرا. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ انا اول المسلمین, ارے میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ اول مسلم, اول فرمانبردار, اول اطاعت گزار, اول حوالے ہونے والا تو میں ہی ہوں, چاہے کوئی آئے نہ آئے, کوئی ساتھ دے نہ دے, کوئی میری مانے نہ مانے, کوئی میری آواز میں ملائے نہ ملائے, کوئی میری اجتماعیت میں آئے نہ آئے, اللہ کی اجتماعیت میں رسول اللہ, لیکن میں تو اس میں شامل اکیلا ہی رہوں گا, اکیلا جان دینے کی ضرورت پڑے اکیلے ہی جان دیتے. اول المسلم, تو آپ نے یہ بھی دعا کی. تب دیکھیے اس شان سے بھی ماننا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں, میں اکثر سورہ حج کے وہ 2 رکوع جو ہے 4-5 وہ تو نہیں سناؤں گا, اس میں صرف 1-2 آیتیں میں لینا چاہتا ہوں, بڑی حکمت کی جو ہے. تو سورہ حج رکوع 4 اور 5 میں جو ہدایتیں نظر اس پر غور کیجیے. سورہ حج میں جو رکوع 4 ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت 26 سے, اور وہ چلتا ہے آیت 33 تک.
تو آپ دیکھیں سورہ حج کا جو رکوع 4 ہے، جو آیت 26 سے لے کر آیت 33 جب چل رہا ہے، اس میں جو احکامات خالی ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ اچھا یہاں کیا لفظ ہے؟ وہاں آیا تھا مسابۃ للناس، یہاں کیا آیا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، بوانا ٹھکانہ، وہاں تھا مسابت جمنے کی جگہ، یہاں ٹھکانہ۔ یہ ایک تو ٹھکانہ کعبہ ہے، کعبہ ہے، اور ایک ٹھکانہ ہمارے گھر کے پاس کی مسجد ہے، اور ایک ٹھکانہ ہمارے شعور کی وہ مسجد ہے کہ جس میں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے رہیں گے۔ بوانا کو اس شعور سے سمجھیے، وہ جو ٹھکانہ ہے نا، ٹھکانہ جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم تو ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں ہمارے گھر کو تمہارے لیے، تو تم بھی اس کو ٹھکانہ سمجھو، ادھر ادھر ٹھکانے مت بناتے پھرو اور ٹھکانے مت لگ جاؤ، کیونکہ ٹھکانہ وہ بناؤ جو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، جو رسول اللہ نے چاہا، اور جو ہر ایک ایمان والے کو چاہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بوانا علی ابراہیم، کہ ہم نے ٹھکانہ بنایا ابراہیم کے لیے، مکان البیت، ایسی بہترین رہنے کی جگہ کعبہ، اور پھر اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ تشرک بشیئا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر ہم یاد کرتے ہیں بت نہیں، اپنی مرضی بھی نہیں، اپنا نفس بھی نہیں، اپنے بیوی بھی نہیں، اپنے بچے بھی نہیں، اور معاشرہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اور کسی کی ہدایت نہیں، کسی کا حکم نہیں، کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا، اور پھر وطہر بیتیا، وہاں بھی جیسے تھا یہاں وطہر بیتیا، اور طاہر رکھو، پاک رکھو میرے گھر کو، کیوں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، لیکن وہ اس شان کا طواف کہ پروانہ جان دینے تیار۔ پھر یہاں وہاں لفظ آیا تھا عاکفین، تو یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے دیا قائمین، اس پر قائم ہونے والے ہیں کہ جم بھی رہے ہیں اور اس طرح جم رہے کہ قائم ہی ہو جا رہے ہیں، قائم ہو جاؤ اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا قائمین، وہاں تھا عاکفین کہ پہلے تو وقتی کھوٹا بن جاؤ، بعد میں تو جم جاؤ، بل قائمین، اور کاہے کے لیے؟ والرکعی سجود، وہ چوتھی چیز بھی کہ طواف بھی کرو، وہاں قائم بھی ہو جاؤ، اعتکاف کے ساتھ بیٹھو بھی، پورا خیال کرو، دعائیں کرو، احساس کرو، شعور لو، سمجھ لو، کمپریہنشن لو، اور رکوع اور سجود بھی کرو۔ وہ بات اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، عام اعلان کرو۔ اب ذرا رک جائیے، اعلان کب ہو رہا ہے؟ 4000 سال پہلے، کہ جب 100 لوگ بھی نہیں ہوں، وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر دو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اے ابراہیم تم اعلان کر کے تو دیکھو، تم کو ہم دکھائیں گے کہ 30 لاکھ لوگ کھڑے ہیں وہاں۔ اے ابراہیم ہم تم کو وہ دکھائیں گے بعد میں، وہ تمہارے ذریت میں جو اسماعیل اور رحمت عالمین آئیں گے نا، تو ان کے ذریعے ہم یہ دکھائیں گے کہ 30 لاکھ پروانے کھڑے ہوئے ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر کے وہاں کھڑے ہوئے، ایسے پروانے نظر آئیں گے تمہیں جس کیفیت میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا اعلان عام کر دو حج کا، اور پھر وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئے۔ اس دور کی بات، وہ ایسے ہی جوش میں منگتے پیدل جانے والی بات نہیں کر رہا میں، لیکن اس وقت چونکہ تھا ہی نہیں کچھ سواریاں، ٹرانسپورٹیشن، تو اس وقت جو جاتے تھے ان کی بات ہے کہ پیدل آئے۔ اور پھر وہ یہاں فائدے دیکھے جو یہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ فائدے یہاں وہ دیکھے جو رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں لوگ کیا پروانہ وار جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی تھی کہ سائیکل پنکچر کرنے والا جناب، وہ 10 مبارک دن، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ ہترون گاؤں میں پھر رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ ہترون کے گاؤں میں پھر رہے ہو سائیکل پنکچر بنانے والے، وہیں پھر رہے صاحب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیج دیے 75,000 کہ جا بابا اپنی بیوی کے ساتھ کر لے، میں ایسے تڑپ رکھنے والوں کو تھوڑی نہ محروم رکھتا۔ اللہ تعالیٰ پوری رحمت سے اس پر جلوہ کروا، اور اس کے باپ کا حصہ جو اس کے ایک باپ کے دوست کے پاس تھا، اس نے اس پہ لا کر دیا اس کے پاس کہ یہ تیرے 75,000
تیرے باپ کا ایک پلاٹ کا حصہ تھا، لے جا. اللہ تعالیٰ ایسے بھی پہنچاتا ہے. اس کو نہ 10 لاکھ لگتے ہیں نہ پھر 3.5 لاکھ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی پہنچاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو محمد کا بھی واقعہ بتایا تھا کہ 18,000 کی تنخواہ، موزنی کر رہے، بچوں کو پڑھا رہے، اور ٹرسٹی آ کر کہہ رہا ہے کہ محمد کل وہ اپنا پاسپورٹ اور 4 فوٹو لے کے آ جانا، حج پہ جانا ہے اپنے. اللہ ایسے بھی بلاتا ہے اور ایسے بھی موقع دیتا ہے. تڑپ چاہیے، طلب چاہیے، تو تڑپ اور طلب اس کے گھر پہنچا دیتی ہے. اور اگر وہاں نہیں بھی پہنچائے تو اس کا گھر تو بازو میں موجود ہے نا، مسجد، اس کے ذریعے بھی جا سکتے نا، اس کے ذریعے بھی جا سکتے. تو ابھی یہ سب ہوگا اور یہ سب ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں، صرف ظاہری نہیں، جو اندر بھی ہے وہ سارا میل کچیل دور کرے، جو جذبات کا ہے، احساسات کا ہے، سوچ کا ہے، فکر کا ہے، پرانی کچھ گتھیاں ہے، کلاٹنگ ہے، وہ سب دور کرو میل کچیل. ایسا ہے وہ کعبہ، اور ایسا ہے وہاں کا پانی، اور ایسا ہے وہ زمزم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو جو نظر تم نے مانگی ہے، اور اس گھر قدیم گھر کا طواف کرو. پھر طواف کرو، اللہ ساری بات پھر لایا ہے واقع طواف پہ کہ وہ شان پروانی کی کہ جان دینے تیار. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک جو آگے صرف ایک ہی آیت میں لینا چاہتا ہوں. دیکھیے اب ہم 5ویں رکوع میں آئے، میں اسکپ کر رہا ہوں 20 کی آیت، آپ کو اطمینان سے پڑھی. میں نے سورہ حج کا 5واں رکوع پہ آپ کو پڑھنا ہے. 5ویں رکوع کی آیت 37 پر آ رہا ہوں. آیت 37 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارے گوشت، قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے. یہاں 2 بہت اہم باتیں ہیں. پہلی، وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے؟ شرک میں اتنے زیادہ غلاظت زدہ ہو گئے تھے کہ اپنے جانوروں کا گوشت اور خون کعبے کے اطراف لتھیڑتے تھے، جس کو کہا گیا کہ طاہر رکھو تو وہاں لتھیڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا کہ بھئی یہ نہیں ہے پاکیزگی، یہ نہیں ہے تقویٰ، یہ نہیں ہے، اور اللہ سے محبت قربانی یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھوکا ہے کہ تمہارے گوشت اور خون کا، تمہارے بکرے کا، بیل کا یا تمہارے اونٹ کا بھوکا نہیں ہے. تو لن ینال اللہ، اس کو تو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ارے اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ کیا ہے، تمہارے ذہن میں تقویٰ کیا ہے، تمہارے اعمال میں تقویٰ کیا ہے، وہ تقویٰ کی سوچ کیا. اور اتنی عظیم سوچ ہے کیا کہ میں پاک ہوں گا، میرے بیوی بچوں کو پاک کروں گا، پورے زمانے کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیرا نظام خلافت لانے کی کوشش کروں گا. اتنی پاکی نا، پاکی اس لیول کی، طہارت اس لیول کی، طاہر کرنا اس لیول کا نا. اب دیکھیے وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ینالہ التقویٰ منکم. اور پھر کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. اور سنو، یہ تھا تعمیر کعبے کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس نے جو تم کو ہدایت بخشی، ہدایت ایمان، ہدایت قرآن، ہدایت رسول اللہ، چلتی پھرتی ہدایت، اور ایک کعبے کی حاضری. اور جس کو حاضری نہیں بھی ملی، یہاں شعور ملا، وہ بھی سوچے نا کہ وہ کیا کریں کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ لفظ اور کہاں آیا تھا؟ سورہ بقرہ 23 کہ جب رمضان میں قرآن مجید کو عطا کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو فرمایا تھا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا ھداكُمْ، کہ دیکھو یہ جو ہم نے قرآن کی ہدایت دی ہے تو اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو ہم نے حج کے مناسک، یہ حاضری، وہ پورا طریقہ ابراہیم اسماعیل ہاجرہ کا، اور تو اب کیا کرو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا ھداكُمْ، تو اللہ کی کبریائی بیان کرو. اچھا کبریائی کیسے بیان کرو؟ گلی کوچے میں جا کر پھرو عید کے دن، ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ اور زور زور سے بولو، زور سے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الحمد، کہ رابرٹ ریٹا بھی ٹھیک سے سمجھ سکیں، رمیش رشمی کی بھی سمجھ میں ٹھیک سے آئے کہ اللہ کیسا اکبر ہے اور اللہ ہی کیسے اکیلا الہ ہے.
اور ساری حمد کیسے اسی کے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے وہ زور سے تھا. اب ہم نے وہ سبھی بھلا دیا، کچھ بھی یاد نہیں. اب لوگ کہتے ہیں اب کیا ایڑے ہے کہ ایسے زور زور سے پڑھتے جائیں گے. ارے تو ہوشیارو، ٹھیک ہے اس وقت آہستہ پڑھو اور بعد میں جا کے بولو نا رابرٹ ریٹا کو، رمیش رشمی کو، کہ بابا وہ حکم ہم کو اس دن بھی دیا گیا تھا، ہمیشہ دیا گیا اور ہمیشہ آ کر بتانا ہے تم لوگ، ہمیشہ آ کر بتانا ہے. اس لیے بتایا گیا. میں پرسوں آ رہا تھا جناب احمد نگر سے بس میں، تو میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے جادو صاحب. میں نے سے یہی کہا نا کہ جادو صاحب دیکھو، ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. زندگی تھوڑی ہے جادو صاحب 60 سے 80 کی، نہیں تو ترپے نہیں تو آڑے، اور اس کے علاوہ زندگی آ رہی ہے برابر تمہیں برابر بنا. کل اس لیے یہ میرا نمبر لو، تمہارا نمبر دو، میں تم سے رب میں رہوں گا، ہم رب میں نہیں. بازو سیٹ پر بیٹھے، میں نہ جھجکا نہ میں ڈرا کہ وہ کیا بولیں گے، کیونکہ زعفرانی تو نہیں رہیں گے، ماریں گے تو نہیں. میں ڈرا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے، میں اللہ کے بندہ. وہ میرے بھائی، وہ میرے باپ آدم کے بیٹے، وہ میری ماں حوا کے بیٹے. تو میں کیوں نہ کلمے کی طرف بلاؤں، میں کیوں نہ ان کو اللہ کی طرف بلاؤں، میں کیوں نہ ان کو جہنم سے بچنے بلاؤں، میں کیوں نہ ان کو دوزخ سے بچنے بلاؤں اور جنت طرف بلاؤں. اور پھر حالات حاضرہ کا بھی ذکر کے دیکھو لوگ کدھر لے جا رہے ہیں، زعفرانی نارنگی کیڑے کدھر لے جا رہے ہیں. ہم کو کدھر لے جانا تھا؟ ہم کو 141 کروڑ میں رحمتیں بانٹنی تھی، برکتیں بانٹنی تھی. تو وہ لتکبر اللہ، ارے اس طرح سمجھیے اس کہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے تھی. رمیش رشمی، جادو، رابرٹ ریٹا کے پاس تو اس شان کے ساتھ، اس شان کے ساتھ وہ بات اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کرتے ہیں وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر المحسنین، ارے یہ میرے محسن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ، ہم کیا محسن، ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا قربانی. لیکن اللہ تعالیٰ اگر تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو سنو میں تمہیں کیا کہتا ہوں، تم میرے محسن ہو گئے، احسان کے درجے پر آ گئے، تم مسلم مومن متقی نہیں، محسن ہو گئے تم. اسلام، ایمان، تقوی، احسان سے تم نے وہ آخری درجہ پا لیا، محسن، محسنین میں سے ہو گئے تم. اللہ تعالیٰ محسنین فرماتا ہے. تو آپ دیکھ یہ بھی اس میں سے لیجیے. اچھا یہ رکو جو مکمل ہوتا ہے تو میرے وہ نبی سب کو بھی حکم دیا گیا کہ سب کو یہ اشارہ دے دو. ہم یہاں رکتے ہیں. آئیے ہم خلاصہ لیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے شروعات کی تھی کہ آپ جس گھر کو جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگی میں وہ گھر تک جانے کی توفیق دے بیوی بچوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیے وہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی صرف یہ ایک دھرتی کے نہیں، ایک گلوب کے جتنے عالمین ہیں، ورلڈس ہیں، ان سب کے لیے ہدایت ہے. یہ گہرائی ہے. دھرتی ہے کتنی، پن ٹاچ کی پن کے برابر، لیکن پوری جو گیلیکسیز ہے، پورا نیبیولا ہے، پورا یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے ہدایت ہے. یہ کہ جو بھی ہوں گے تم کو، جن کو تم وہ کیا کہتے ہو کہ وہ اڑن تشتاری آتی ہے، وہ آتی ہے، وہ سب ہوں گی اور سب آئیں گی، ظاہر ہوں گی، لیکن ہم ان سب کے لیے ہدایت ہے. اور یہ گھر ان کے لیے سب کے لیے ہدایت ہے، کتاب میں ان سب کے لیے ہدایت ہے. اس شعور اور اس شان کے ساتھ اس کو سمجھیے. اور اس طرح سے پھر جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی سورہ بقرہ رکوع 24 میں کہ وہ تزودوا ان خیر الزاد التقوی، کہ دیکھو تقوی کا توشہ لو، تقوی کا توشہ. سارے توشے تو لو ہی لو، لیکن سب سے اہم توشہ ہے تقوی کا توشہ. اور تقوی کا توشہ وہ 3 چیزوں کے ساتھ، پھر میں آخر میں یاد دلا رہا ہوں کہ فلا رفس، کہ کوئی آبسینٹی، کوئی بھی پورن یا کوئی بھی بےہودگی، کہ کوئی کام، کوئی سوچ فکر اس مقام پر نہیں ہونا چاہیے، نہ آتے وقت نہ جاتے وقت نہ اس مقام. پھر ولا فسوق، فسق، علانیہ کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. عام طور پر بڑے گناہوں کے لیے فسق آتا ہے کہ فاسق نہ بنو، فسق نہ کرو، تو فسوق نہ ہونا چاہیے. اور پھر چوتھا جدال نہ ہونا چاہیے. جدال شروع ہوتا ہے ڈیبیٹ سے، ڈیبیٹ، اس کے بعد تکرار، بحث، بحث کے بعد تکرار، تکرار کے بعد گالیاں، اور گالیاں کے بعد جھگڑے. اور یہ سب ہوتا ہے. تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ ہمارے ٹور کا مینیجر اور بازو والے پاکستان کے ٹور کا مینیجر، گھونسا بازی ہوئی ان میں، گھونسا بازی کا مدینے میں. کیوں؟ بولے وہ تمہارے 2 حاجیوں نے ہمارے پاس کھانا کیسا کھایا، وہ تو بڑا گناہ کر دیا کیا، اور تیرا بہت بڑا لاس ہو گیا کروڑوں کا. چھوڑ دیتا نا کہ ہاں بھائی آئندہ ان کو بولے احتیاط کرو، کیونکہ ہمارا یہ گنتی کے لوگ ہیں 350، ان کے حساب سے بناتے. ابھی وہ آگے وہ لڑے باز اور گھوسا بازی ہوئی ان میں.
کہ نہیں آئندہ بالکل نہیں. اور گالیاں بھی ایشین ہے نا, تو گالیاں کیسے نہیں دیں گے؟ تو گالیاں بھی اور گھوسا بازی, تو یہ ہے والا فسوق, یہ ہے فلا رفس, اور یہ والا جدال جو تم کو پہلے ہی یاد دلائے تھے سورہ بقرہ کی 24ویں رکوع میں, تو یہ لے کر گئے تھے, تو وہاں جھگڑا کیوں؟ اور بولا ہوتے رہتا ہے. میں نے اس سے پوچھا وہاں ٹور آپریٹر آ رہے یہ کیا کرتے, ہوتے رہتا, بولے یہاں کا ایسے ہی رہتا, یہاں ایسے ہی رہتا ہے. بولے پھر وہ آئے تھی غلط ہے, پھر ارے نہیں ایسا نہیں رہتا. بولے تم غلط ہے نا, پھر دونوں میں سے کوئی ایک تو کریکشن کرو نا, یا تو یہ بولو کہ نہیں وہ آئے تھے, بولے مگر کیسا وہ برابر نہیں ہو, یا تو تم بولو کہ نہیں میں برابر نہیں ہوں. ارے کریکشن کرنا کچھ نہ کچھ, کیا ویسے چلنے دیں؟ چلتا ہے بالکل نہیں چلتا ہے اللہ کے پاس, اور نہیں چلنا چاہیے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس وقت حاضری نصیب ہو رہی ہے ان کے حج کو قبول کر, ان کے حج کو حج مبرور بنا, ان کو وہ جذبہ دے لتکبر اللہ کا, اور واقعی ویسے مثابت ویسے بوانہ ٹھکانہ رحمت برکت دے کے ان کو بیچ, اور پورے عالم والوں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا, اور ہم سب کو یہاں رہتے ہوئے بھی آنے کا بھی موقع دے جن کا رہ گیا, اور وہاں سے آنے کے بعد پھر پوری دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.